مثال جج صاحب، کیا ملک کے اندر کسی ایسے غیر آئینی اقدام کا خطرہ موجود ہے، یا ایمرجنسی ود ان دی کانسٹیٹیوشن بھی پروویژن موجود ہے لیکن وہ بڑے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے لیے؟ ملک صاحب، میں تو بالکل ایسے معاملات کو کنڈیم کرتا ہوں، اور میں اگر ایمرجنسی بھی لگے اس کی بھی مذمت کریں؟ میں بالکل مذمت کرتا ہوں. اس پاکستان میں واحد ایک حل ہے کہ آپ کا جو پارلیمنٹ ہے نا، مدر آف دا ڈپارٹمنٹ، اس کی سپرمیسی اور آئین اور رول آف لا، جب آپ اس پہ سٹینڈ کر جائیں گے نا تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم تو ان کی بارہا میں ایمرجنسی کا راستہ نکلتا ہے اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر سے، اور یہ حکومت کے دباؤ کے نیچے ہو سکتا ہے کہ اس طرح چل پڑے، پھر کیا کریں؟ میری بات سنیں، دیکھیں ہم یہ لاز ہم نہیں بنائے نا، ہمارے بنائے ہوئے لاز ہمارے سامنے آتے ہیں نا. ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم آج اپنے تحفظ کے لیے لا بنا رہے ہیں، کل یہ ہمارے خلاف امپلیمنٹ بھی ہونے ہیں. ٹھیک ہے، ایمرجنسی پاکستان میں اب لگانے کی بجائے آپ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں اس میں، آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی اگر لگائی جائے تو یہ وہ تو دفعہ 44 لگا لے تو ختم ہو جاتا سارا معاملہ. اکنامک ایمرجنسی کی پروویژن موجود ہے، اور آج کل کے جو حالات ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے حکومت جان چھڑوانے کے لیے کہ ہم تو پھنس گئے ہیں، ہمارے اوپر ہی سارا وزن آیا ہوا ہے تو لگاؤ اکنامک ایمرجنسی. یہ میرا خیال ہے کہ یہ اب ان کے پاس یہ جتنے یہ بے بس ہیں نا، یہ اصل میں ڈو مور پہ چل رہے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے ڈو مور، اور یہ ڈو مور کو کرتے کرتے یہ اپنے سارا یہ گڑے میں پھنس چکے ہیں. اب یہ آپ نے اچھا استعمال کیا کیونکہ ہو آج کل نون لیگ کے ساتھ میں نے اس لیے یہ ٹرم یوز کی، جو امریکہ ہمارے ساتھ کرتا ہے نا اس وقت، وہ یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ٹھیک ہے، مجھے ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہے کیونکہ بے بس ہے نا، ڈرتے ہیں، سچ نہیں بولتے، سامنے نہیں آتے. ٹھیک ہے جی، میں سمجھتا ہوں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ان لوگوں نے مارا تھا نا، اس کو ری اسٹیٹ کریں، آئیں میدان ماریں، پاکستان کی سالمیت اس میں حکومت میں بیٹھ کے یہ مارے نعرہ بحال کریں، ری اسٹیٹ کریں. پھر یہ نہ ان کو ہو کہ اگر یہ نعرہ مارا تو ہماری حکومت جاتی رہنی ہے. یہ نہیں، اس خوف سے نہیں. پہلے میری بات سنیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جناب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے حکومت کو، ہم نے اپوزیشن کو کہا، ہم نے جو ان کے آئینی، ہم نے اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لیا، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لیا، پرائم منسٹر کے الیکشن میں حصہ لیا، پریزیڈنٹ. ڈاکٹر صاحب ہمارے چیف وپ ہیں نون لیگ کے، ڈاکٹر صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہاؤس میں جو قانونی آئینی معاملات ہیں، ہم نے ہمیشہ اس پارلیمنٹ کو آگے چلانے کے لیے، پارلیمنٹ کے فیوچر کے لیے ہم نے پورا ملک صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے ایک فیصلہ آ گیا 41 ممبروں کو پھانسی دینے کے لیے آگے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ڈو مور والی بات ہے نا، یہ اس وقت اس سے ملتی جلتی کیفیت اس لیے ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارے لیے بہت ضروری تھا. کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو میں اس سے پہلے خودکشی کروں گا، آپ کو ڈو مور کے لیے دباؤ ہے. لیکن ہمارے پاس اس وقت آئی ایم ایف کی پروگرام آئی ایم ایف کو نہیں کہہ رہے سر، نہیں وہی ہے، اور کوئی ڈو مور یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہا جا رہا ہے ڈو مور کہ پی ٹی آئی کو فکس کریں. کے ساتھ معاہدے کے تحت آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں کر رہی. یہ سچ ہے اور اسے بولنا چاہیے. سر اگر آپ کو ایسے بات مشکلات ہیں، میں سادہ سے پوچھ لیتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا آپ کے اوپر دباؤ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو فکس کریں، یہ کہہ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیں مکمل سپورٹ ہے، ہونی اس کام کے لیے چاہیے، پی ٹی آئی کو فکس کرنے کے لیے ہونی چاہیے. نہیں پی ٹی آئی یہ فکس ہو رہی ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. جواب نہیں دے رہے ڈاکٹر صاحب، جواب نہیں دے رہے. پلوشا کلوزنگ ریمارکس. دیکھیے اس ملک میں حالات جو ہیں انہیں نارمل کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب کو بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے، ورنہ سب کو قربان ہونے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. ملک کی خاطر اکٹھے ہو جائیں، قربانیوں کی بات کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جماعتوں کو چاہیے کہ قیدی نمبر 804 سے فوراً رجوع کریں. نمبر واقعی 804 ہے سر جی، تسی مان لو نا، تسی مان نہیں لو. مثال جج صاحب